ہمیں محسوس ہوتا ہے کمرے میں بیٹھے تو ہمیں اکیلے محسوس ہوتا ہے ہمارے پیچھے کوئی کھڑا ہے. جناتی اثرات اس طرح محسوس ہوتے ہیں کہ رات کو سوتے ہیں تو ان پہ وزن محسوس ہوتا ہے. چارٹ میں انالیسس ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ سمٹمز ہیں اور یہ پلانٹس کے کمبینیشن بن رہا ہے, تو پھر کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ ایسے مسائل. ہر میڈیم میں مختلف مخلوقات ہیں, فرشتوں کے ساتھ کنیکشن بھی ہوتا ہے, ایلین کے ساتھ بھی کنیکٹ ہوتا ہے. تو ہم جو جنات دوسری مخلوق سے بات کرنے کی بات کرتے ہیں, آج کل تو مذاق ہی بن گیا, ہر شخص کی کہتا ہے میں جنات سے بات کر رہا ہوں. آج کل تو یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ میں حاصل کرنے میں نہیں, میں دوستی کرنے والے سے, محبت کرنے والے سے. جی ہے کہ مختلف دنیا میں شعبہ جات ہیں, اس میں میڈیکل, سائنس اور انجینئرنگ, اسی طرح یہ بھی شعبہ ہے. ٹھیک ہے. اوکلٹ سائنس کا مطلب علوم مخفی, ایسی چیزیں جو پوشیدہ ہیں, چھپی ہوئی چیزیں. ٹھیک ہے. اور عام چیزیں تو آپ کو فزیکل نظر آتی ہیں, جیسے آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو فزیکل باڈی آپ کو نظر آتی ہے, اس کے اوپر آپ ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں, تجربات کرتے ہیں, اس کے بعد اپنا ایک ڈگری آپ کو مل جاتی ہے پورے پروسیس سے گزرنے کے بعد, MBBS کر لیتے ہیں. اسی میں اوکلٹ سائنسز کے شعبے میں مختلف آپ کے جو علوم مخفی کے شعبہ جاتا ہے, مطلب اس میں روحانیت بھی ہے, اس میں آپ کی نیمرولوجی بھی ہے, اسٹرالوجی بھی ہے, کیمسٹری بھی ہے. ایسے شعبہ جات جو انسانی لائف کو ڈسکور کر سکیں, اس کے ہیڈن پہلو کو ڈسکور کر سکیں, اس کی روح کے بارے میں جان سکیں, اس کے مسائل کو حل کر سکیں, اس کی جو زندگی کے جو پیرامیٹرز ہیں, جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں. مثال کے طور پہ کوئی شخص جب آپ سے ملتا ہے, فزیکل طور پہ جب ملتا ہے, تو اس کے اوپر مختلف لیئرز ہوتی ہیں. انٹرسٹنگ. ٹھیک ہے. آپ کو کہ آپ بڑے اچھے اخلاق سے ملے گا, اچھی گفتگو کرے گا, بڑے پیار سے بات کرے, آپ کہے گا کہ ہم سوچیں کہ بڑا اچھا پرسن ہے. جب ذائچہ یا اس کی اسٹالوجی ہم اس کو انالیسس کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کتنی مینوپولیشن ہے اس کے اندر, کتنی چیٹنگ کر رہا ہے, اس کی ریئل پرسنالٹی تو اس کی ہڈن ہے, اس کی پرسنالٹی, اور یہ پتہ چل جاتا ہے جب آپ اس کا انالیسس کرتے ہیں. اور سیم یہ چیز انسانی ریلیشن شپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. جب آپ کسی لڑکا لڑکی کا ذائچہ ملاتے ہیں, ان کا شادی کا معاملہ طے کرتے ہیں, یا کسی جاب کے لیے کسی شخص کو ہم پریفر کرتے ہیں کہ فلاں شخص اس جاب کے لیے ایلیجیبل ہے یا نہیں ہے, تو اس کی پرسنالٹی کے ٹیررس, جو خفیہ ٹیررس ہیں, وہ زیادہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. اور وہ سارا کچھ انالیسس آپ کو ذائچے سے پتہ چلتا ہے. ذائچہ کیسے کرتے ہیں, کیا طریقہ کیا؟ ذائچے میں بیسکلی آپ کے جو پلانٹس کی انرجی کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے. آپ کے جو پلانٹس ہیں, جو آپ کے سولر پلانٹس ہیں, وہ ذائچے میں انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ اس کی انرجی کہاں پہ کیا موڈیفائی کرتی ہے. مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں, کسی شخص کے ذائچے میں کوئی مخصوص تارے اگر نیگیٹو بیٹھے ہوں, تو وہ جتنا مرضی اچھا سلوک کرے, اس کے ساتھ ہم ہوگا ہمیشہ برائی. اچھا, میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. اب بہت سے کیسز آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ہم لوگوں کا بہت اچھا ریلیشن شپ کرتے ہیں, اور ان دا اینڈ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی مسئلہ کمپلیکیشن آ جاتی ہے. تو اس میں ایک خاص تارہ جو ہے وینس تارہ, وہ ویک ہوتا ہے. کسی کے ذائچے میں وینس تارہ ویک ہوگا, اس کا کہیں بھی کہ ریلیشن شپ فائنل نہیں ہو سکے گا, چاہے وہ شادی کے لحاظ سے ہو, چاہے فرینڈ شپ کے لحاظ سے, کسی لحاظ سے. یہ آئیڈینٹیفیکیشن جو آپ کو علوم مخفی میں پتہ چلتی ہے. اور علوم مخفی کے کون سے شعبے میں؟ اسٹرالوجی کے شعبے میں. نیمرولوجی سے بھی انالیسس ہوتا ہے, اسٹرالوجی میں بھی انالیسس ہوتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ہم انسانی زندگی کے خوبیاں اور خامیوں کو انالیسس کر سکیں, اور اس کے مطابق انسان کو زندگی میں بہتری لا سکیں. اچھا, پازیٹیو اس کی زندگی میں انپٹ کر سکیں. اگر کسی شخص کو وقت سے پہلے ہی اس کی خامیاں خوبیاں پتہ چل جائیں, تو اپنے زندگی میں بہت سے مار کھانے سے بچ جائے گا, بہت سے پریشانی سے بچ جائے گا, بہت سے مسائل سے بچ جائے گا. علم کا بھی مقصد یہ ہے کہ آگے آنے والے وقت کے بارے میں آپ کو رہنمائی دی جائے, گائیڈ لائن دی جائے, کہ اگر آپ کے راستے میں کوئی کھائی آ رہی ہے, یا آپ کو ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے, کوئی پریشانی ہے آ رہی ہے, تو وہ پہلے ہی موڈیفائی کر لیا جائے. اور یہ سارا علم جو ہمیں علوم مخفی میں دیا جاتا ہے. اوکلٹ سائنسز کا مجموعہ ہے, اس میں مختلف ڈائمینشن ہے. اس میں مثلا آپ کیمسٹری کو جوائن کر سکتے ہیں, نیمرولوجی کو جوائن کر سکتے ہیں, ٹیرو ریڈنگ کر سکتے ہیں, ویدک اسٹرالوجی کر سکتے ہیں. بہت سے اس کے پیرامیٹرز ہیں. یعنی کسی ہر فیلڈ کا مقصد یہی ہے کہ انسان کی بھلائی کے لیے کام کیا جائے, اس کو صحیح ڈائمینشن اور صحیح گائیڈ لائن دی جا سکے, اور اس زندگی میں اپنے معاملات میں بہتری لا سکے. اور یہ سارا کچھ اوکلٹ سائنسز کے اندر ہی آتا ہے. اوکلٹ سائنسز کے اندر آتا ہے. اچھا, ویری انٹرسٹنگ. اس کے اندر اگر کوئی بندہ ہے جو کہ مطلب ایگزامپل ہے, کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید جو اسپرچل ایلیمنٹس ہے یا سپر نیچرل بینگس, اب دو الگ الگ چیزیں ہیں, لیکن وہ بھی مکس کرتے ہیں. آپ نے کہا ہڈن ایسپیکٹس آف لائف جو ہیں, تو کیا میرے ذہن میں آیا کہ کوئی سپر نیچرل اینٹی ہوگی, شاید اس کے حوالے سے بھی کوئی بات چیت ہوگی. میں نے شوز بھی دیکھے, اس میں بھی سپر نیچرل اینٹیز کا ذکر ہوا. تو دیکھیے وہ چیزیں کس طرح سے یہ دو چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہیں کہ جو اس کا ایک شعبہ ہے عملیات کا شعبہ. ٹھیک ہے. عملیات کا شعبہ, اوکلٹ سائنسز میں ایک شعبہ ہم اس کو کہتے ہیں عملیات کا. عملیات کے شعبے میں آگے اس کی سب ڈومینز آتی ہیں. اس میں جو حمزات کو قابو کرنا, جنات, عملیات, ان چیزوں کو فوکس کر دیا جاتا ہے. چیزیں یہ اسی کے اندر آتی ہیں, اوکلٹ سائنسز کے اندر ہی ہے گی. یعنی مختلف سبجیکٹس ہیں نا, مختلف ڈومینز ہیں. آپ کے شعبے میں جانا چاہتے ہیں, آپ کا ایک حصہ تشخیص کا حصہ ہے,
جس میں ہم تشخیص کرتے ہیں. تشخیص کس سے کرتے ہیں؟ آپ کی جو ویدک اسٹرالوجی سے یا ویسٹرن اسٹرالوجی سے چارٹ بنا کے دیکھتے ہیں کہ اس میں ذائچے میں یہاں پہ کمی ہے, یہ ڈی میرٹس ہیں, یہ اس کی پرسنالٹی کو ڈسٹرب کریں گے. اس کا پھر ہمیں سولوشن کیا کرنا ہے؟ اب سولوشن میں ہمارے پاس دوسری چیزیں ہوتی ہیں کہ اس میں جیم سٹونز بھی ہوتے ہیں. سولوشن میں ہمارے پاس آپ کے جو وظائف بھی ہوتے ہیں, عملیات بھی ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ جو اس کا علاج پھر وہ کسی شخص پہ جنات یا پریاں ایسے کا معاملہ اس کا بھی علاج کیا جاتا ہے اس کے طریقے سے. وہ کیسے کرتے ہیں؟ وہ کیسے کرتے ہیں؟ اس کی ایک مخصوص ڈومین ہے نا, اس ڈومین میں جا کے ہم علاج کرتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا سکوں کہ کسی شخص کے پیدائشی ذائچے میں ہمیں ایسے نظر آئے کہ اس میں اثرات ہیں یا کوئی خلائی وہ غیبی مخلوق اس کے ساتھ ہے, اور وہ اس کی مخصوص انڈیکیشن ہوتی ہے. مخصوص انڈیکیشن کا مطلب آپ کے ویدک اسٹوری میں جیسے راہو کیتو ایکسس کے خاص ایکسس میں آئیں اور فرسٹ اور سیونتھ ہاؤس میں ہے, تو ہمیں محسوس ہوتا ہے اس شخص کے ساتھ کوئی ایسے مسائل رہیں گے, اور اس کی ڈومین جو ہے یا مون راہو کا کمبینیشن بن رہا ہو, راہو کیتو کا جو ہے مون کیتو کا کمبینیشن بن رہا ہو, تو ایسی انرجیز کے ساتھ ہمیں ذائچے میں سمجھ آتی ہے کہ اس شخص کے ساتھ ایسے غیبی معاملات ہو سکتے ہیں یا ایسے علوم مخفی سے متعلقہ جو مخفی واقعات ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کا جنات کا واقعہ ہوتا ہے, وہ فیل کرتا ہے اپنے پہ جنات ہیں, یا میرے پہ دباؤ فیل کرتا ہے, رات کو سوتا ہے اپنے پہ وزن محسوس کرتا ہے, یا اس کے ساتھ ان ایکسپیکٹڈ ایونٹس ہوتے ہیں, باہر جا رہا حادثہ ہو گیا, نقصان ہو گیا, کوئی کاروبار شروع کیا نقصان ہوگا, شادی کی اس میں ڈیورس ہو گیا, ریلیشن شپ, یعنی کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتا رکاوٹ آتی ہے. اب اس کو دو انالیسس کرنے کے طریقے, جب ویدک اسٹوری میں انالیسس کیا جاتا ہے تو اس کے ذائچے میں ایسے نیگیٹو کمبینیشن بنے ہوتے ہیں پلانٹس کے, اس سے آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ایسے مسائل ہیں, اگر وہ مسائل ہے تو پھر ان کی ریمیڈی کی جاتی ہے. تو وہ سارا کچھ پہلے حصے میں اس کی ڈائگنوسیشن کی ہوتی ہے, تشخیص کی جاتی ہے, دوسرے حصے میں علاج کیا جاتا ہے. اب علاج کے لیے مختلف طریقے ہیں, اس میں کچھ دم درود بھی کرتے ہیں, پھر کچھ نقوش دیے جاتے ہیں, کچھ جلانے کے لیے, کچھ پینے کے لیے, اور کچھ پھر وظائف اس کے دیے جاتے ہیں, اور بہت سے طریقے میتھڈز ہیں, ہر شخص اپنے طریقے سے اس کو استعمال کرتا ہے. چیز ہے انٹرسٹنگ. کوئی عام انسان ہے وہ بھی اپنے ارد گرد جو سپر نیچرل چیزوں کو اگر کوئی محسوس کرتا ہے, اکثر لوگ تو نہیں بھی کر رہے ہوتے, مطلب ان کو لگ رہا ہوتا ہے شاید کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے, کچھ لوگ کر بھی رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں کہ آگے ہمیں یہ فیلنگ ہے, تو آپ یہ سارا کچھ انالیسس کریں. بالکل انالیسس. دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک تو پہلے اس کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس کا کوئی نفسیاتی مسئلہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, بعض لوگوں کے ساتھ ایک سائیکوسیمیٹری بھی مسائل ہوتے ہیں, نفسیاتی مسائل بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر اس کو یا ایسے مسائل نہیں ہیں یا اس کی پریویس ہسٹری دیکھا جائے, اس کا ذائچہ کا انالیسس بھی کیا جائے, تو اگر اس میں ایسی چیز نظر نہیں آتی تو پھر تو وہ جو ہے میڈیکل طرف جائے, اور اگر اس کے ساتھ ایسے مسائل ہیں تو پھر اس کو روحانی طور پر اس کو ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر روزانہ کا میرا کام ہے کہ مختلف لوگ رابطہ کرتے ہیں یہ سلسلے میں کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم کمرے میں بیٹھے تو ہمیں اکیلے محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پیچھے کوئی کھڑا ہے, یا آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ لوگ رابطہ کرتے ہیں. بہت لوگ رابطہ کرتے ہیں سلسلے میں, ای میلز آئیں, واٹس ایپ پہ میسج آتے ہیں کہ جناتی اثرات ہیں. ٹھیک ہے, اچھا عام لوگوں کو جناتی اثرات اس طرح محسوس ہوتے ہیں کہ رات کو سوتے ہیں تو ان پہ وزن محسوس ہوتا ہے. عام وقت اسٹوری سنا رہے تھے کہ چھاتی پہ کوئی بیٹھ گیا تھا. اچھا, ایک تو اس کا ہے سائنٹیفک طور پہ جو سلیپ پیرالائسس کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, میں کہنے لگا تھا. تو سلیپ پیرالائسس کا اگر افیکٹ ہے وہ علیحدہ چیز ہے. اگر اس کی ذائچے میں بھی ایسی انڈیکیشنز ہیں اور ایسی جو پلانٹس کمبینیشن بنے جس کی وجہ سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ واقعی اس کے ساتھ اثرات کا معاملہ ہے, کیونکہ میڈیکل سائنس تو ان چیزوں کو فالو نہیں کرتی سسٹم, تو وہ میڈیکل سائنس کے ساتھ جو پیرالل میں آپ کے ساتھ جو شعبہ جاتا ہے وہ پھر علوم مخفی کا شعبہ اوکلٹ سائنس, اس میں انالیسس ہوتا ہے کہ اس شخص کے ساتھ یہ مسائل ہیں, کیونکہ اس شخص کی رپورٹیں بھی ٹھیک آ رہی ہوں گی, اس کے بلڈ ٹیسٹ سارے ٹیسٹ ٹھیک آ رہے ہوں گے, لیکن جب وہ اس کا اس طریقے سے انالیسس کیا جاتا ہے تو ذائچے میں انڈیکیشن آ جاتی ہے, اور اس انڈیکیشن کے مطابق اس کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے, اس کو روحانی علاج. نہیں, یہ جو بھی آپ کو رابطہ کرتے ہیں, مثال ہے کل کے دن میں کسی نے آپ سے رابطہ کیا ہو کہ میرے اوپر جنوں کی مجھے پریزنس فیل ہو رہی ہے, مجھے لگتا ہے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہوا, آپ اس کی پریزنس ہونا ضروری نہیں ہے, آپ گھر بیٹھے بیٹھے فون پہ ہی کر لیں گے یہ چیز. پہلی چیز تو یہ دیکھیں گے, اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہے کہ نہیں ہے, اس کو خود محسوس تو ہو رہا ہے کہ اس کے بعد واقعی ہے کہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہے. اس کے لیے ہم اس کا ویدک چارٹ بناتے ہیں. ٹھیک ہے, چارٹ میں انالیسس ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ سمٹمس ہیں اور یہ پلانٹس کے کمبینیشن بن رہا ہے, تو پھر کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ ایسے. سر بہت شکریہ سر, ڈیئرلی ہوپنگ ہم نے آپ کی انرجیز کو کافی کھینچنے کی کوشش کی تاکہ ہم آڈینس تک پہنچا سکیں. اچھا لگا آپ سے مل کے. ڈیئرلی ہوپنگ اگر آپ لوگوں کو آپ سے خوش ہو رہے ہیں تو میرا خیال ہے بس کافی ہے. اگر وہ ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے, کسی کو کوئی ذہنی سکون بھی مل رہا ہے, تو آئی تھنک دیٹس اباؤٹ اٹ, دیٹس واٹ میٹرز. روز آخر یہ سوال شاید ہو جائے کہ اس کو سکون ملا, کس طرح ملا ایکس وائی زی وہ ہمیں نہیں پتا, وہ ان کے سائنسز ایکسپرٹ. تھینک یو سو مچ. ڈیئرلی ہوپنگ آپ کو اچھا لگا ہو یہاں پہ جتنا ہمیں اچھا لگا. اسماعیل قاسم کو اجازت دیجیے, انٹل نیکسٹ ٹائم اپنا بہت سارا خیال رکھیے.